مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ سلسلے میں آج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کو شامل کریں گے، انشاءاللہ عز و جل ان کے روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ جو استخارہ کروانا چاہتا ہے ان کے مسائل کے استخارہ بھی کریں گے، روحانی علاج کی حاجت ہوگی تو روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل بیان کریں گے۔ اس لیے آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں آخر تک بنے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کا سوال، اس میں دیے جانے والا وظیفہ آپ کے لیے بھی کارآمد ہو، تو ضرور آخر تک ہمارے ساتھ سلسلے میں بنے رہیے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک درود پاک کی فضیلت تو تھی، لیکن ایک یہ وظیفہ بھی ہے۔ بہت سارے لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم پڑھائی تو بہت کرتے ہیں، یاد بھی بہت کرتے ہیں، مشق بھی بہت کرتے ہیں، پریکٹس بھی بہت کی ہیں، لیکن جب امتحان ہال میں جاتے ہیں، جب ہاتھ میں سوالیہ پرچہ آتا ہے تو بہت ساری چیزیں تو ہمیں یاد ہوتی ہیں، لیکن پھر جب وہ سوال کا جواب ہم لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمیں اس کا اسٹارٹ یاد نہیں آ رہا ہوتا ہے، یا درمیان میں کچھ حصہ جواب کا لکھ چکے ہیں، پھر اب یاد نہیں آ رہا ہے کہ اس کے آگے کیا آئے گا، یا کبھی کبھی ہم کسی چیز کا فارمولہ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی باریک باریک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے یاد آنے سے ہمارا آگے کا جواب کمپلیٹ ہو سکتا ہے، لیکن ہم وہی چیز بھول گئے۔ تو یہ ایک وظیفہ مل گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم نے گاڑی کی چابی کہیں رکھی تھی، بھول گئے، یاد نہیں آ رہا ہے، رقم کہیں رکھی تھی، بھول گئے، یاد نہیں آ رہی ہے۔ آپ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں کہ آپ نے کسی چیز کو رکھا تھا، بھول گئے، یاد کیا تھا، جواب لکھنے کے وقت میں بھول گئے، تو اب آپ نے کرنا ہے کیا؟ درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ نبی پاک علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ انشاءاللہ یاد آ جائے گی، آپ اس وقت درود پاک کی کثرت شروع کر دیں۔ انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ نے جو چیز رکھی تھی یا جو جواب یاد کیا تھا اور جو آپ بھول گئے ہیں وہ انشاءاللہ یاد آ جائے گا۔ برکت کے لیے آئیے ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے پہلے سوال کی طرف، دیکھتے ہیں کون ہم سے کیا سوال کر رہا ہے، کیا جاننا چاہتا ہے۔ جی پہلا سوال چلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر بد کے لیے کوئی روحانی علاج ہو تو عطا فرمائیے۔ نظر بد کا انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ہمارا نام قاسم ہے، ہماری ماں کا نام ستارہ ہے، اور ہمارے پیٹ میں پرابلم رہتی ہے، درد وغیرہ درد رہتا ہے، تو استخارہ کروا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل۔ قاسم بھائی، والدہ کا نام ستارہ بتائے نا؟ جی انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بٹیا 2 سال کی ہے، اسے دودھ نہیں پی رہی ہے، بہت پریشانی ہے، روتی بہت ہے راتوں میں، اس کا طریقہ علاج بتا دیں صحیح طریقے سے۔
کہ انشاءاللہ صحیح طریقے سے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امتیاز اتاری موراسا سے. روحانی علاج سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ منہ کے کینسر کا روحانی علاج بتا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. انشاءاللہ آپ کو منہ کے کینسر کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. الحمدللہ ناظرین، ہمارے ساتھ سلسلے میں ہمارے شعیب بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں جو آپ کے مسائل کا استخارہ بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آج بھی شعیب بھائی سے استخارہ بھی کروائیں گے. شعیب بھائی کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. جزاک اللہ. جی شعیب بھائی، قاسم بھائی ہیں، پیٹ میں تکلیف ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے، کافی وقت سے پریشان ہیں، اور والدہ کا نام ستارہ بتایا ہے، استخارہ کروانا چاہتے ہیں. آپ استخارہ فرما لیں جب تک انشاءاللہ روحانی علاج عرض کرتے ہیں. ہم سے سوال ہوا ہے کہ نظر بد کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. ہم نے ہمارے بہت سارے سلسلوں میں نظر بد کا روحانی علاج بیان کیا ہے، اور یہ ایک ایسی تکلیف ہے کہ یہ اکثر کے ساتھ میں نا یہ ہوتا رہتا ہے. بعض اوقات نظر ہماری اپنے کو بھی لگ جاتی ہے. ہم نے کبھی آئینہ دیکھا اور ہم اپنے آپ کو بڑے خوبصورت محسوس کر رہے ہیں، یا کسی بھی لحاظ سے ہم اپنے آپ کو اچھا محسوس کر رہے ہیں تو نظر لگ جاتی ہے. اپنی نظر بھی لگتی ہے، ماں باپ کی نظر بھی لگتی ہے. ایک ہوتی ہے نظر بد، یہ تو عموماً کسی کی بھی لگ سکتی ہے. اور ایک ہوتی ہے نظر حسد، یہ بھی کسی نے ایک حسد کی وجہ سے اگر کسی کو دیکھا تب بھی نظر لگتی ہے. اور یہ نظر بد سے بھی زیادہ بری نظر حسد ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نظر بد سے بھی اور نظر حسد سے بھی محفوظ کرے. حالانکہ نظر حسد بھی نظر بد ہی ہوتی ہے، لیکن یہ اور زیادہ بری ہوتی ہیں. تو میں نظر بد اگر کسی کو لگ جائے تو اس کا پہلے ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں کہ وہ نظر ہم پھر کیسے اتارے، اور ایک گھریلو ٹوٹکا بھی آپ کو عرض کرتا ہوں. اس ٹوٹکے سے بھی انشاءاللہ عز و جل نظر اتر جائے گی. نظر بد کا ایک روحانی علاج تو ہے یہ ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو اس کے سیدھے گال پر ایک مرتبہ سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، بسم اللہ شریف کے ساتھ میں یہ مکمل سورت پڑھنی ہے. 3 آیات پر مشتمل مختصر سی یہ سورت ہے. یہ ایک بار پڑھ کے پہلے سیدھے گال پر دم کر دے، پھر یہی سورۃ الکوثر کو بسم اللہ شریف کے ساتھ دوسری بار پڑھے مکمل سورۃ الکوثر، اور پھر الٹے گال پر دم کر دے، اور پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر ایک بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پھر ان کی پیشانی پر جس کو نظر لگی ہیں اس پر دم کر دے. انشاءاللہ عز و جل نظر اتر جائے گی. اچھا، ایک گھریلو ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ نے 3 عدد لال سوکھی ہوئی مرچ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس. 7 مرتبہ پہلے بسم اللہ، پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی، پھر 3 مرتبہ سورہ فلق، اور یہ سورہ فلق سے بھی پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی، بسم اللہ کے ساتھ سورہ فلق پڑھنا ہے، اور پھر سورۃ الناس کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ان سب کے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر وہ مرچیوں پہ دم کر دیں. اب اس مرچیوں کو جس کو نظر لگی ہیں اس کے سر کے گرد گھما دیں. ہم نے بعض علاج وہ بھی بیان کیے جو جسم کے گرد گھمانا ہوتا ہے. سیدھے کندھے سے شروع کرنا ہے، سیدھے کندھے سے شروع کریں گے اور سیدھے کندھے پہ لا کر 1 چکر مکمل کریں گے. تو یہ ایک الگ علاج ہے، لیکن ابھی جو ہم نے عمل بتایا ہے جو 3 مرچیوں پر پڑھ کر بھی دم کرنا ہے، تو یہ سر کے گرد ہمیں گھمانا ہے. جو 21 چکر یہ آپ نے گھمانے ہیں، اور اس کے بعد میں ان مرچیوں کو توے وغیرہ پر یا چولہے وغیرہ میں یا گیس وغیرہ پر، گیس کے برنر وغیرہ پہ رکھ کر آپ اس کو جلا دیں. جب اگر اس کے جلنے کی بو آئے تو سمجھ لینا کہ نظر اتر گئی، اور اگر بو نہیں آتی ہے تو یوں سمجھ لے کہ ابھی بھی نظر باقی ہے، نہیں اتری ہے. یہ عمل آپ دوبارہ کر لیں، یعنی پڑھنا بھی نئے سرے سے رہے گا. مرچیاں تو چونکہ جل چکی ہیں، نئی مرچیاں لینی ہوگی، اور یہ جب تک بو نہیں آتی ہے تب تک عمل کرنا ہے. چاہے تو آپ ایک ہی دن میں یہ عمل دہرا لیں، یا آپ دن بدل کر چاہے تو یہ عمل کر لیں. اس سے انشاءاللہ عز و جل نظر اتر جائے گی. ہم سے سوال ہوا ہے کہ بچی ہیں، دودھ نہیں پی رہی ہے، اور یہ بچی روتی بھی بہت ہے. تو شاید ایک تو دودھ نہ پینے اور پیٹ نہ بھرنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ جب بھوک لگتی ہے
تو بچے روتی ہوگی، تو سب سے پہلے تو آپ ان کو ایسا کھانا کھلائیں جس سے ان کا پیٹ بھرنا چاہیے. تو اس کے لیے یعنی بھوک لگے، اس کے لیے پہلے ایک روحانی علاج میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے ان کے لیے 101 بار جو ہے 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم، 100 ٹائمز، 101 بار نہیں، 100 بار یا حیو یا قیوم کو ایک سادے سے کاغذ پر آپ کو لکھنا ہے. یہ لکھنے کے بعد میں دریا کے پانی کے اندر یہ تعویذ کو ڈال کر یہ پانی ان کو پلانا شروع کریں. کچھ دن تک آپ یہ پانی ان کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی ان کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی. عمل پھر سے یاد سن لیں، 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم یہ لکھنا ہے، اور اس کو دریا کے پانی کے اندر ڈال کر، دریا کے پانی کو بوتل میں لے لے، بوتل میں یہ تعویذ ڈال کر یہ پانی بچی کو پلائے، انشاءاللہ بھوک لگنا شروع ہو جائے گی. اور اگر بچی روتی بھی بہت ہے تو اس کے لیے ہر بار یہ عمل باوضو کرنا ہے. ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پہلے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھے، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر 3 مرتبہ سورہ فلق، اور پھر 3 مرتبہ سورۃ الناس. یہ ساری صورتیں 3 مرتبہ، 4 صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اور یہ عمل باوضو کرنا ہے، اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف. ہر صورت کے پہلے بسم اللہ بھی پڑھی جائے گی، اور بچی پر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل بچی رونا بند کر دے گی. منہ کے کینسر کا روحانی علاج ہم سے پوچھا گیا ہے کہ منہ میں کینسر ہے تو اس کا روحانی علاج. کینسر چاہے منہ کا ہو یا چاہے بدن کے کسی اور حصے پر کینسر کا کوئی اثر ظاہر ہوا ہے، تو اس کینسر کے لیے جو بھی دوائی آپ نے ڈاکٹر سے لائے ہیں، ڈاکٹر نے جو بھی دوائی ان کے لیے سجیسٹ کیا ہے، ان دوائیوں پر سورہ ملک کی یہ آیت کریمہ، آیت نمبر 14 ہے، سورہ ملک پارہ 29 میں ہے یہ آیت مبارکہ، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر. بس یہ چھوٹی سی آیت مبارکہ ہیں، اسے 2022 ٹائمز، 2022 بار، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ میں آپ تمام دوائیوں پر دم کر دیں، اور یہ دوائی ان کو استعمال کروائے. انشاءاللہ عز و جل دوائی سے فائدہ بھی ہوگا، کینسر جو بھی ہیں وہ اللہ پاک نے چاہا تو ختم ہو جائے گا. اچھا، یہ آپ نے تا حصول شفا عمل کرنا ہے. ایک دوائی ختم ہو گئی، آپ نے وہ دوائی لائی تو اس پہ پھر سے عمل کر لیں. الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر 2022 بار پڑھے، اول آخر 11 بار درود شریف، اور وہ دوائی پر دم کر دے. اچھا، ایک اور عمل آپ چاہیں تو یہ بھی کر لیں کہ اول آخر 11 بار درود ابراہیم. ہم جو بھی وظیفہ اپنے روحانی علاج سلسلے میں بیان کرتے ہیں اس میں درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہو، صلی اللہ علی محمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن ابھی جو عمل آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کینسر کی شفا کے لیے، اس میں درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، اور اول آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور درمیان میں مکمل سورہ مریم کو پڑھنا ہے. سورہ مریم 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم، اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیم. اور یہ پانی پر دم کر دے، جو بھی پانی ہے وہ پانی پر آپ نے پڑا ہوا دم کر دے، اور مریض کو سارا دن یہی پانی پلائے. دوائی بھی اسی سے دے، کھانے کے بعد بھی پانی یہی استعمال کرے، کسی اور وقت میں پیاس لگ رہی ہے تب بھی یہی پانی استعمال کرے. 40 دن بلا ناغہ اس پانی کو استعمال کرائے. ضرورت پڑنے پر آپ اس میں دوسرا پانی بھی ملا سکتے ہیں، یا نئے پانی پر نئے سرے سے دم کر لے. تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ شفا مل جائے گی. جی چلتے ہیں استخارہ کے جواب کی طرف، پھر انشاءاللہ عز و جل ان کے روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں. جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی قاسم بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں پیٹ درد کی شفا یابی کے لیے، اور یہ جملہ پیٹ کے امراض کے لیے ہے. اور ایک تعویذ بھی عرض کرتا ہوں، آپ چاہے تو یہ تعویذ بھی بنا لیں، اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہوگا. تعویذ کا استعمال کرنے کا طریقہ بھی عرض کرتا ہوں. پہلے روحانی علاج آپ سن لیں. پارہ 23 پارہ نمبر، اور سورہ یاسین کی یہ آیت نمبر 77 ہے. یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یر الانسان انا خلقناہ
من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اس آیت کریمہ کو آپ نے لکھنا ہے اور لکھ کر یہ پانی میں ڈال کر اس کا پانی ان کو پلا دینا ہے۔ پہلا یہ ایک تعویذ ہے، اپنے اس کو ایک سادے سے کاغذ پہ لکھنا ہے اور اسے پانی کی بوتل میں ڈال کر یہ پانی جب پیٹ درد ہو تو اس وقت پی لیا کرے، انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ آپ نے یہ آیت مبارکہ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، اسے 3 بار پڑھنا ہے اور پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے اور اس پانی کو پینا ہے۔ یاد رہے جس پانی میں آپ نے تعویذ ڈالا ہے اس پانی پر یہ عمل اب نہیں کیا جائے گا، آپ پینے کے لیے الگ سے دوسرے پانی پر یہ عمل کر کے دم کریں گے اور وہ پانی پیئیں گے، یعنی دونوں ایک ہی پانی پہ عمل نہیں کیا جائے گا، تعویذ والا پانی الگ استعمال کریں اور دم کیا ہوا پانی الگ استعمال کرنا ہے۔ اچھا یہ یاد رہیں کہ جب بھی آپ کسی بھی آیت کریمہ کو لکھیں گے تو اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ اسے عربی میں لکھنا ہے اور اس میں دائرے والے حروف کے دائروں کو آپ نے کھلا رکھنا ہے۔ اچھا یہ جب لکھیں گے آپ اولم یر الانسان انا خلقنا، تو اس کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آپ کو لکھنا ہے اور یہ 1 مرتبہ ہی لکھنا ہے، اور ایسی پین سے لکھے جو پانی میں حل ہو جاتی ہے، پانی میں اس کی سیاہی مٹ جاتی ہو، ایسی پین سے لکھیں اور اس کو پانی میں ڈال کر آپ یہ پانی استعمال کرائیں، شفا مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین سلسلہ ہمارا الحمدللہ یوٹیوب چینل پر بھی دیکھا جاتا ہے، اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں آ کر ہم سے اپنے مسائل کے لیے میسیج بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل کو سلسلے میں ہم شامل بھی کریں گے، اس کے بھی روحانی علاج انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اگر آپ یوٹیوب پر ہم سے کسی مسئلے کا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ مسئلہ بھی بھیجیں، جن کا استخارہ کرنا ہے ان کا نام بھی بھیجیں اور ان کی والدہ کا نام بھی ہمیں بھیجیں، انشاءاللہ استخارہ بھی کیا جائے گا، اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اچھا جب بھی کچھ مسئلہ لکھیں یا نام لکھیں تو اپنی اسپیلنگ کو سینڈ کرنے سے پہلے ضرور ری چیک کر لیں تاکہ اگر کوئی غلطی ہو تو اس کو آپ درست کر سکیں، ٹھیک ہے۔ آئیے اب کچھ سلسلے میں یوٹیوب کے سوال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ عبید رضا بھائی ہیں، سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم، میرا نام محمد سہیل ہے، مجھے دشمن سے حفاظت کا اور چہرے پر مسوں کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ دشمن سے حفاظت کے لیے اور آپ کو چہرے پر مسے ہے اسے شفا یابی کے لیے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ ایک اور سوال ہو رہا ہے شفیق الرحمن، السلام علیکم، استخارہ کرنا ہے، اکرم کا استخارہ کرنا ہے، ان کی ماں کا نام ہے بلقیس، کچھ دنوں سے ان کو بہت غصہ آتا ہے، سب گھر والوں سے غصے میں بات کرتے ہیں، پہلے ایسا نہیں تھا اب ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل شفیق الرحمن بھائی آپ کو اکرم بھائی کا استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں، اکرم بن بلقیس، پہلے غصہ نہیں آتا تھا اب غصے میں ہی بات کرتے ہیں، آپ کو استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ان کا جواب بھی دیتے ہیں اور غصے سے نجات کے لیے روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بیان کرتے ہیں۔ ایک اور سوال ہم سے یوٹیوب پر ہو رہا ہے کہ حضرت عائشہ سلیم، ان کی والدہ کا نام ہے تبسم بانو، ان کا استخارہ فرمائے، نظریں بد لگتی رہتی ہیں، اگلے ہی دن سے بیمار ہو جاتی ہیں اور دونوں کڈنی میں پتھری ہیں، اس کا روحانی علاج بھی بتا دیں۔ گردوں میں پتھری ہیں اس کا بھی روحانی علاج انہیں جاننا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو ان کے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ دشمن سے حفاظت کے لیے آپ کو ایک روحانی علاج تو یہ ہے کہ آپ نے جب بھی گھر سے باہر نکلنا ہے تو 1 مرتبہ سورہ قریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ آپ استخارہ فرما لیں۔ یہ سورہ قریش کو آپ نے 1 بار پڑھنا ہے، اول آخر ایک بار درود شریف، اور سورہ قریش سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ سورہ قریش پڑھ کر آپ اپنے پورے جسم پر دم کریں اور پھر آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو دشمن سے حفاظت عطا کی جائے گی۔ ایک تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اور دوسرا دشمن سے حفاظت کے لیے ایک عمل یہ بھی ہے کہ
421 بار 421 ٹائمز آپ نے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ عمل کرنا ہے ہر نماز کے بعد۔ اور یہ عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دشمن کے شر سے حفاظت کی آپ دعا کر لیں انشاءاللہ عز و جل۔ دشمن کے شر سے، دشمن کے فساد سے، اس کے مکر سے، اس کی طرف سے پہنچنے والی ایذا سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ ایک عمل ہے کہ گھر سے باہر نکلنے کے وقت میں سورہ قریش تو بھی یہ بھی عمل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد آپ نے 421 ٹائم یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حفاظت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی دشمن سے حفاظت ہوگی۔ ہم سے سوال ہو رہا ہے کہ چہرے پر مسیں ہیں، اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ تو جن کے چہرے پر مسیں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ 7 مرتبہ یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یہ اللہ پاک کا نام ہے، 7 مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مسیں ختم ہو جانے کی آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ دنوں میں یہ آپ محسوس کریں گے کہ مسیں جھڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک تو عمل آپ نے یہ کرنا ہے، چہرے پر انشاءاللہ مسیں ختم ہو جائیں گے۔ کڈنی میں پتھری ہیں، پہلے استخارہ کا جواب لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل ہم دونوں مسئلے کے روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ اکرم بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں جو ہے نا نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہے۔ اور عائشہ ان کا بھی استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اکرم بن بلقیس کے استخارہ میں یہ نظر بد کا اشارہ آیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو جو ابھی ہم نے سلسلے میں نظر بد اتارنے کا طریقہ جو بیان کیا ہے، آپ وہی طریقہ استعمال کر لیں، اس سے انشاءاللہ عز و جل نظر اتر جائے گی۔ اچھا، جن کو بار بار نظر لگتی ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ یہ بھی معمول بنا لے کہ وہ یہ آیت مبارکہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ وہ نظر بد کے حفاظت کے لیے وہ یہ عمل کر لے کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ آیت مبارکہ کو روزانہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے۔ بہتر ہے کہ ہر 5 نماز مکمل ہونے کے بعد میں آپ یہ آیت مبارکہ، یا آیت مبارکہ آپ کو پارہ 29 کے سورہ قلم کی 51 نمبر کی یہ آیت ہے، آپ کو مل جائے گی۔ آپ اس کی اسکرین شاٹ چاہے تو اپنے موبائل میں رکھ لیں، جب بھی نماز سے فارغ ہو اسے کھول کر ایک مرتبہ یہ آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر ایک مرتبہ درود شریف، اور یہ پڑھنے کے بعد میں اپنی ہتھیلیوں پہ دم کر کے سارے بدن پر اپنا ہاتھ پھیر لے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد لگنے سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ دوسرا ہے عائشہ کا مسئلہ تھا، طبیعت خراب رہتی، کڈنی میں پرابلم تھی ان کی، کڈنی پہ پتھری کا مسئلہ ہے ان کا، طبیعت خراب رہتی ہے تو یہ بیماری کا اشارہ، جی بیماری کا یہ بیماری ہی ہے۔ آپ ڈاکٹری علاج بھی اس کے لیے کروا لیں، ڈاکٹر سے بھی رجوع کر لیں آپ، اور آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ میں یا سلامو کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا مل جائے گی۔ اور آپ پتھری کے لیے بالخصوص آپ نے ایک عمل کرنا ہے کہ 7 بار جو ہے وہ سورہ علم نشرح، پارہ 30 میں ہے، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، تو 7 بار سورہ علم نشرح پڑھنا ہے۔ ہر بار شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تو اور یہ پڑھنے کے بعد میں آپ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے، جہاں گردے میں پتھری ہے، اگر دونوں گردوں میں پتھری ہے تو دونوں گردوں پر یہ ہاتھ پھیر لیں، یا اگر ایک گردے میں پتھری ہے تو اس طرف کے حصے پر اپنا ہاتھ پھیر لیں، یا کوئی اور آپ کے لیے یہ عمل کر کے آپ کے اس مقام پر جہاں گردے ہوتے ہیں وہاں دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا مل جائے گی۔ عمل کیا ہے؟ سورہ علم نشرح پڑھنا ہے، اور ہر بار جو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور یہ سورہ کے اول آخر ایک ایک بار درود پاک، اور سورہ علم نشرہ 7 مرتبہ پتھری کی جگہ پر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل پتھری نکل جائے گی، شفا مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل آپ کو۔ جی چلتے ہیں آڈیو سوال کی طرف، سلسلے میں آڈیو سوال کو شامل کرتے ہیں۔ جی ایک سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے کہ کاروبار چل نہیں رہا ہے اور بہت مطلب سست ہو گیا ہے بازار، بالکل گراہک آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، سامان لے کے نہیں جاتے ہیں، ریٹ بھی کم کر دو تب بھی شاید سوال آدھا ہی ٹھیک ہے، کسی وجہ سے سوال ان کا آدھا ہی ریکارڈ ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور سوال دے دیجیے۔ مسئلہ ویسے سمجھ میں آ گیا کہ شاید کاروباری پریشانی ہے کہ مال بک نہیں رہا ہے، اور بتا رہے کہ مارکیٹ کی حالت ہی ایسی ہے۔ اللہ پاک نظر رحمت فرمائے، کرم کی نظر فرمائے، انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسرار اتاری منصور MP سے عرض گزار ہوں۔ روحانی علاج کے ذمہ دار سے عرض ہے کہ ایک اسلامی بھائی کو بواسیر کا مسئلہ ہے، اور خونی بواسیر، ان کو بلڈنگ ہوتی ہے تو اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو، تو اس کا کچھ روحانی علاج ہو یا کوئی طبی حل ہو تو وہ ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و ایاکم۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو خونی بواسیر کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی علاج کا سلسلہ جاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو بار بار نظر لگتی ہو تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج اور وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے، بار بار نظر لگتی ہیں، انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ ویسے ابھی 2 روحانی علاج تو اس کے، ایک تو ہے جو روحانی علاج کے نظر لگ گئی ہیں تو ختم کیسے کریں، وہ بھی عرض کر دیا ہے، اور ایک روحانی علاج وہ بھی عرض کیا تھا کہ وہ آیت مبارکہ سورہ قلم کی، کہ یہ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو نظر نہیں لگے گی، اور یہ روایت میں ہے کہ یہ آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہی نازل کی گئی تھی۔ مشرکین عرب تھے، یہ جب نبی پاک علیہ السلام کو کسی اور ذرائع سے نقصان نہیں پہنچا پا رہے تھے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم نظر لگا دیا جائے تاکہ معاذ اللہ یہ ہلاک ہو جائے ان کے زوم میں، کہ ان کو نقصان پہنچے، ان کی جان کو نقصان پہنچے، تو ان کے حفاظت کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے لیے آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو آپ غور فرما لیں کہ بڑی مجرب یہ یقیناً آیت ہوگی کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے یہ آیت پاک نازل فرمائی تھی۔ تو یہ آیت مبارکہ پارہ قلم پارہ 29 میں ہے، سورہ قلم کی آیت نمبر 51 ہے۔ اس کو پڑھنے کی اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ نظر بد بار بار نہیں لگے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ایک اور روحانی علاج نظر بد سے حفاظت کے لیے آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی چلتے ہیں روحانی علاج کی طرف۔ سوال ہوا ہے کہ مال بک نہیں رہا ہے، مارکیٹ کی حالت ڈاؤن ہے، سودے کی قیمت کم بھی کر دی جائے تب بھی گراہک خرید نہیں رہا ہے، تو اللہ پاک نظر رحمت فرمائے، آپ روزانہ یا حیو یا قیوم 1000 بار اور یا وہابو 1000 بار یہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے، انشاءاللہ عز و جل رزق میں معاملے میں اللہ پاک خوشحالی عطا فرمائے گا، آپ کا سودا بھی بکنا شروع ہو جائے گا۔ یہ روزانہ پڑھنا ہے، وقت کوئی خاص نہیں ہے، آپ چاہے تو جیسے ہی اپنی دکان کھولے، دکان پر بیٹھے سب سے پہلے یہ عمل کر لے، 1000 بار پہلے یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، پھر 1000 بار یا وہابو پڑھنا ہے، اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف۔ تو یہ عمل ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلے یا حیو یا قیوم کو 1000 بار پڑھ لیا، پھر بعد میں کبھی آپ یا وہابو کو 1000 بار پڑھ رہے، یہ دونوں عمل ہمیں ایک ساتھ ایک ہی وقت میں کرنے ہیں۔ 1000 بار آپ نے یا حیو یا قیوم پڑھا، پھر اس کے فوراً بعد یا وہابو 1000 بار پڑھنا ہے، اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلیں گے، سودا بکنا آپ کا شروع ہو جائے گا۔ سودا بکانے کے لیے ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ جب بھی اپنی دکان پر جا رہے ہوں،
اپنے گھر سے اپنی دکان کی طرف جا رہے ہو، پھر دکان پر بیٹھ گئے، دکان سے جب گھر آ رہے ہو، یعنی روزی کے لیے جو بھی سفر آپ کا ہوگا اس سفر میں یا لطیفو کی آپ نے کثرت کرنی ہے، اور جب دکان پر بیٹھ جائے تب بھی خالی وقت میں بھی یا لطیفو کی آپ کثرت کریں، اللہ پاک کا نام ہے، تو اس کی بھی انشاءاللہ آپ کو برکتیں ملے گی اور روزی انشاءاللہ عز و جل آپ کی چل پڑے گی۔ خونی بواسیر ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ علاج بھی عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم نے ناظرین یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ بواسیر کی بیماری جس کو انگلش میں پائلز کہا جاتا ہے، تو یہ ہوتی کیوں ہے؟ عموماً اطباء فرماتے ہیں کہ اس کے 3 اسباب ہیں، یہ بیماری کے 3 سبب ہیں۔ سب سے پہلی سبب تو ہے پرانی قبض، یعنی اگر کسی کو قبض کی شکایت ہے تو اور وہ قبض کی شکایت کا علاج نہیں ہو پایا اور یہ بہت پرانی ہو گئی، تو آگے جا کر یہ پرانی قبض جو ہے یہ پائلز کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ دوسرا اطباء کہتے ہیں کہ اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ تبخیر معدہ، یعنی اس کو میں سمجھانے کے لیے ایک مثال سے یوں سمجھ لو اس کو کہ بعض اوقات میں ہم بڑا گرم گرم کھانا کھانے، گرم گرم چائے پینے کے عادی ہوتے ہیں، تو حکم بھی یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بھی کہ کھانے کو قدرے ٹھنڈا کر لیا جائے، یعنی بالکل بھی ٹھنڈا نہ ہو لیکن اتنا گرم بھی نہ ہو کہ اس میں سے بھاپ اڑ رہی ہو، اس میں سے دھواں نکل رہا ہو، اتنا گرم بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ یہ تبخیر معدہ کا جو معاملہ ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو گرم گرم کھانے کی جو بھاپ ہوتی ہے، ہم نے اگر گرم گرم کھانا کھایا تو جو بھاپ نے پلیٹ میں کھانا آنے کے بعد جو ہوا میں اڑنا تھا، اب چونکہ ہم نے اس کو پیٹ میں ڈال دیا ہے تو اب ہمارے یہ بھاپ جو ہے کھانے کی یہ ہمارے پیٹ میں اڑے گی اور یہ بھاپ سیدھا دماغ کی طرف چڑھتی ہے، اور یہ دماغ کو چڑھنے کے بعد میں ہمارے بدن کی باڈی میں ہیٹ پیدا کرتی ہے، اور یہی ہیٹ کی وجہ سے پائلز کی بیماری ہوتی ہے۔ تو جب بھی چائے پیے یا کوئی بھی کھانا کھائے تو اس کو نا تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیا کرے، اس میں اتنی گرمی نہ ہو کہ اس میں اتنی گرماہٹ نہ ہو کہ اس میں سے دھواں اڑ رہا ہو، ورنہ یہ دھواں جب پیٹ میں اڑے گا تو دماغ کی طرف چڑھے گا، پھر بدن کو ہیٹ ہوگی، اور اس ہیٹ سے پھر اطباء کہتے ہیں کہ پائلز کی بیماری کا خطرہ ہے۔ اور تیسرا اس کا سبب ہے بہت زیادہ کرسی پر بیٹھنا، بہت زیادہ کرسی پر بیٹھنا بھی پائلز کو پیدا کرتا ہے، اس کی بیماری میں انسان کو مبتلا کرتا ہے۔ آپ نے اور میں نے کوشش یہ کرنی چاہیے نا کہ ہم زمین پر بیٹھے۔ آج ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہو گیا ہے کہ ہمیں کھانا بھی کھانا ہے تو ڈائننگ ٹیبل ہے، اس کے اوپر کرسی بھی ہے، ہم نے کرسی پر ٹیبل پر بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، جبکہ سنت یہ ہے کہ زمین پر دسترخوان بچھا کر ہم بیٹھ کر کھائیں۔ اب ہم ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھا رہے ہیں، پھر ہم نے کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو وہاں جاب میں بھی اب زمین پہ کہاں بیٹھا جاتا ہے، پھر وہ ہوتی وہی کرسی ہوتی ہیں، چیئر ہوتی ہیں اور ٹیبل ہوتا ہے، تو ہم چیئر پر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ہم نے واپس آنا ہے تو اپنی گاڑی ہے، اس پر بھی ہمیں بیٹھے بیٹھے آنا ہے، یا پھر ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ہم بس میں سفر کر رہے ہیں، یا کوئی بھی ٹرانسپورٹ کو ہم نے اختیار کیا ہے اس میں بھی ہمیں بیٹھے رہنا ہے۔ ہمارا چلنا کم ہو گیا، بیٹھنا زیادہ ہو گیا، تو یہ بیٹھنے کی کرسی پر کثرت کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے بھی پائلز کی بیماری ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زمین پر بھی بیٹھیں، اور جو ہے اب اس کے پورے باقاعدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں تو پھر وہ انداز کیسے ہوتا ہے، رگوں میں رگیں جو ہوتی ہے اس میں خون ٹھہر جاتا ہے، پھر وہ خون ٹھہرنے کی وجہ سے جو ہے وہ پائلز یعنی مسے جو بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ پھر ایک پوری اس کی کرسی پر بیٹھنے کے پھر متعلق پوری اطباء نے وضاحت کی ہوئی ہے، جسے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب گھریلو علاج میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم زمین پر بیٹھیں، ہم چلنے پھرنے کا بھی اپنا معمول رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی بیماری سے ہماری حفاظت رہے گی۔ اور بواسیر کے علاج کے لیے حدیث شریف میں ہے کہ زیتون کا تیل کھاؤ، اسے لگاؤ، یعنی کھاؤ بھی اور لگاؤ بھی، یہ مبارک درخت ہیں اور اس میں 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ جو زیتون کا تیل کا بھی استعمال، زیتون کے پھل کو کھانا، زیتون کا کھانا یا زیتون کو لگانا، اس کی بھی برکتیں ہیں کہ اس میں 70 بیماریوں کی شفا ہے، جن میں جذام بھی ہے، یعنی جذام سے بھی اس میں شفا ہے، اس میں بواسیر کو بھی شفا ہے۔ زیتون کا تیل بغیر پکائے کھانا فائدہ مند ہے، یعنی اس کو پکانا نہیں ہے، گرم نہیں کرنا ہے، اس کو یوں ہی کھانا ہے، اور یہ کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے، لہٰذا کچا استعمال کیا جائے۔
کچا کھانے میں کسی قسم کی بدمزگی نہیں ہوتی، یعنی یہ تیل میں ایسا نہیں ہے کہ کھانے میں آپ کچا اگر کھاؤ گے تو عرب ممالک کے اندر تو ان کا تو معمول ہے کہ وہ ان کے سلاڈ بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ سلاڈ پر بھی زیتون کا تیل ڈالیں گے، پھر زیتون کے تیل میں وہ روٹی ڈبو کر زیتون کے ساتھ میں کھاتے ہیں۔ تو یہ زیتون کا تیل ویسے بڑا لذیذ بھی لگتا ہے، شروع میں شاید آپ کی طبیعت کو گوارا نہ ہو، لیکن آپ اس کو کھائیں، اس کا استعمال کریں، کچا استعمال کریں، اسے گرم وغیرہ نہیں کرنا ہے۔ کھانا کھاتے وقت اپنی رکابی میں چاول، سالن وغیرہ نکال کر چمچ سے زیتون شریف کا تیل ڈال کر شوق سے تناول فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے پائلس وغیرہ کی تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ میں ایک روحانی علاج بھی اس کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے بواسیر ہو گیا، اب وہ چاہے خونی بواسیر ہو یا بادی بواسیر ہو، تو اس کے لیے یہ آپ نے عمل کرنا ہے کہ آپ نے روزانہ کسی بھی ایسے وقت میں جو مکروہ وقت نہ ہو، ایسے وقت میں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اور ہر رکعت میں پہلی رکعت میں آپ نے الحمد شریف کے بعد سورہ علم نشرح پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد علم نشرح، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد میں آپ نے سورہ علم تری کیف فعل، جسے سورہ فیل کہا جاتا ہے، یہ پڑھنا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے، یاد رکھنے کی آسانی کے لیے یہ ہے کہ علم سے شروع ہونے والی جو 2 صورتیں ہیں، پہلی صورت میں پہلی جو صورت ہے وہ علم نشرح کی پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، اور دوسری جو یعنی بعد میں جو آئی ہے قرآن پاک میں وہ سورہ فیل ہیں، جسے علم سے ہی شروع کیا گیا ہے، علم تری کیف فعل، تو اسے دوسری رکعت میں آپ نے پڑھنا ہے۔ اپنی نماز مکمل کر لے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد میں پھر آپ نے 70 بار یہ دعا پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ، 70 بار آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ 10-12 دن یہ عمل کریں، آپ کو انشاءاللہ بہت افاقہ محسوس ہوگا۔ ویسے عمل آپ نے تا حصول شفا کرنا ہے، لیکن آپ کو 10-12 دن میں انشاءاللہ اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آپ یہ بھی عمل شروع کر دیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ اچھا، کسی کو بار بار نظر لگتی ہیں تو اس کے لیے 2 روحانی علاج، تو اس سے پہلے بھی ہم نے 2 وقت میں روحانی علاج بیان کر دیے ہیں، ایک تو نظر اتارنے کا طریقہ بھی بیان کر دیا اور روحانی علاج بھی بیان کر دیا ہے۔ آپ نے ایک حفاظت کے لیے آسان عمل بھی عرض کر دیتا ہوں، یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو، یہ 29 ٹائمز 29 بار 29 ٹائمز اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے۔ یہ جو عمل ہے نا یا مہیمنو، یہ ہر آفت و بلا سے حفاظت کے لیے ہیں۔ آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آفت و بلا سے میری حفاظت ہو، مال چوری نہ ہو، حادثے کا شکار نہ ہو جاؤ، کسی دشمن کی طرف سے پہنچنے والی ایذا کا شکار نہ ہو جاؤ، کوئی دوسری تکلیف مجھ پر نہ آ جائے، آپ یہ عمل کر کے نکلے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح یہ عمل انشاءاللہ نظر بد کی آفت سے بھی آپ کو بچا لے گا، تو یہ آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو نظر بد سے حفاظت رہے گی آپ کی۔ آئیے کچھ سوالات کو، کوئی استخارہ کا جواب لینا ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، آئیے کچھ سوالات کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں جو یوٹیوب پر آ رہے ہیں۔ ایک سوال ہو رہا ہے کہ السلام علیکم، چھوٹے بھائی کی طبیعت خراب ہے، اس کے پورے بدن پر اعلامی چھا گئی ہے، نام ہے سفیان۔ اس کا مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ان کے بدن پر چھا گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر چاہیں تو دوبارہ اپنے مسئلے کو اچھے انداز سے لکھ کر بھیج دیں۔ دوسرا ایک سوال ہے کہ میرا بیٹا ہے، وہ نمازوں میں سستی کرتا ہے، دنیاوی کاموں میں بھی سستی ہوتی ہیں، روحانی علاج بتا دیجئے۔ نماز اور دنیاوی کام میں بھی سستی رہتی ہیں، اس کا روحانی علاج ان کو جاننا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ ایک سوال ہے، السلام علیکم، ہماری ساس کا نام مبینہ بیگم ہے، ان کی کافی سمے سے طبیعت خراب رہتی ہے، اور ان کی ماں کا نام آسیہ ہے، پورا گھر پریشان ہے، استخارہ کرنا ہے۔ آپ نوٹ فرما لیں، مبینہ بیگم ان کی والدہ کا نام ہے آسیہ، ان کی بھی طبیعت خراب رہتی ہے، گھر میں بھی پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ بھی کر کے عرض کرتے ہیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ کچھ سوالات آڈیو شامل کرتے ہیں سلسلے میں، جی سوال دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام محی الدین اتاری موراسا، خون کی کمی کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ انشاءاللہ آپ کو خون کی کمی کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں بوجھ کچھ سے بول رہا ہوں، مجھے سر درد کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ کو سر درد کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید یاسین، میرا لڑکا 9 سال کا ہے، اس کا نام ہے سید احمد رضا۔ اسے بخار ایسا کچھ بھی آیا تو اس کے یورین سے پروٹین چلا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی کڈنی کو سوجن آ جاتی ہے۔ اس کا روحانی علاج عطا فرمائے، جزاک اللہ خیرا۔ وَإِيَّاكُمْ۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی چلتے ہیں ناظرین، استخارہ کرواتے ہیں، کچھ روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بیان کرتے ہیں۔ جی شعیب بھائی آپ نوٹ فرما لیں، جی استخارہ کر لیں ان کا۔ مبینہ بنت جی آسیہ۔ اگر ہم سے ایک سوال ہوا ہے جو یوٹیوب کے ذریعے ہمیں موصول ہوا ہے کہ ایک تو نمازوں میں بھی سستی رہتی ہیں، دنیاوی کام میں بھی سستی رہتی ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ کہ نمازوں میں جن کو سستی رہتی ہیں اسے چاہیے کہ وہ یا خبیرو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی کثرت کرے۔ ایک تو عمل آپ نے یہ کرنا ہے، دوسرا یا غفورو کبھی یا خبیرو کی کثرت کرے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، تو کبھی آپ نے یا غفورو کی کثرت کرنا ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ جائز اور حلال نوکری میں بھی اگر کسی کا دل نہیں لگتا ہے تو آپ کو ایک تعویذ عرض کرتا ہوں، یہ تعویذ انشاءاللہ عز و جل آپ پہنا دیں تو کام میں بھی دل لگے گا، عبادت میں بھی اس سے انشاءاللہ دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے یا اللہ اسے 101 بار ایک سادے کاغذ پر لکھ لینا ہے اور اسے لپیٹ کر جس کا کام میں دل نہیں لگتا ہے اسے پہنا دینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کا جائز کام، حلال نوکری وغیرہ میں دل لگنا شروع ہوگا، سستی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔ یہ کام میں دل نہ لگنا یہ سستی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، تو آپ جیسے ہی یہ تعویذ پہنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کا کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا، سستی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ 101 بار یا اللہ لکھنا۔ اچھا اس میں خیال یہ رہے کہ اس میں جلالت اللہ میں جو ہاں ہے اس کا دائرہ کھلا رکھنا ہے، اور یہ تعویذ ان کو پہنا دے، انشاءاللہ عز و جل ان کو جو ہے وہ کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا، سستیاں ان کی دور ہو جائے گی۔ سر درد کا روحانی علاج بھوج کچھ سے ہم سے جاننا چاہ رہے ہیں۔ اچھا اس سے پہلے تک خون کی کمی کے لیے روحانی علاج جاننا ہے۔ تو خون کی کمی کی اگر کسی کو تکلیف ہے تو اسے چاہیے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب مدنی پنج سورہ کے پیج نمبر 180 پر ایک درود پاک لکھا ہے دعائے شفا نام سے، شفائے امراض نام سے۔ آپ اس درود پاک کو کسی سادی پلیٹ کے اوپر، چاہے وہ گھر میں ہم جو چائے پینے کے لیے پلیٹ یوز کرتے ہیں چینی مٹی کی، چاہے تو آپ اس پہ لکھ لیں، یا گھر میں اسٹیل وغیرہ کی پلیٹ پر آپ چاہے تو لکھ لیں، یا آپ کسی کاغذ پر لکھ لیں۔ اور طریقہ دونوں کا بھی میں عرض کر دیتا ہوں، کرنا یہ ہے کہ اسے لکھ کر اگر آپ نے چینی مٹی کی پلیٹ یا اسٹیل کی پلیٹ پہ لکھا ہے تو اس میں پانی ڈال کر اسے دھو کر جسے خون کی کمی ہے یا بلڈ میں کسی چیز کا انفیکشن ہو گیا ہے یا بعض اوقات وائٹ پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کے جو کسی کو معاملات ہو جائے تو وہ اس چیز کو استعمال کرے خون کے جملہ امراض کے لیے۔ خون میں خرابی ہو گئی ہے، خون کم ہو گیا ہے یا پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں، تو ان سب کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ بڑا پیارا عمل ہے، بڑا مؤثر عمل ہے، فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے اس طرح کے خون کے امراض میں مبتلا شخص کو وہ پلیٹ میں لکھ کر دے دیا، اس میں پانی ڈال کر اسے دھو کر وہ پانی اس کو پلا دے۔ یا آپ نے اگر تعویذ پہ کسی سادے کاغذ پر اس کو لکھا ہے تو اس تعویذ کو پانی کی بوتل میں ڈال دے، اور وہی پانی اب اس خون کے جو خون کی کمی یا خون کی خرابی کے مرض میں جو شخص مبتلا ہوا ہے اس کو وہ پانی پلاتے رہے، انشاءاللہ عز و جل اس کو جلد سے جلد شفا مل جائے گی۔ یہ درود پاک انشاءاللہ عز و جل آپ کو مدنی پنج سورہ کے پیج نمبر
180 پر مل جائے گا. میں پڑھ بھی دیتا ہوں. آپ یہ درود پاک کو آپ لکھنا ہے اور عمل کروا دینا ہے, شفا مل جائے گی. درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و علی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم. اس کو لکھیں اور خیال وہی رکھنا ہے کہ اسے عربی میں لکھنا ہے, دائرے والے حروف کے دائرے کھلے رکھنے ہیں, اعراب زیر زبر پیش لگانے کی آپ کو حاجت نہیں ہے, اور آپ استعمال کرائے, شفا مل جائے گی. اچھا, سوال ہوا ہے کچھ بھوج سے کہ سر میں درد رہتا ہے. تو سر درد جن کو رہتا ہے تو اس کے 3 عمل عرض کرتا ہوں, 2 روحانی علاج اور 1 گھریلو علاج. 2 روحانی علاج میں پہلا روحانی علاج تو یہ ہے کہ یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو, یہ 3 بار پڑھنا ہے, اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف. اور جسے سر درد رہتا ہے اس کے سر پر دم کر دیں, انشاءاللہ عز و جل تھوڑی دیر کے بعد میں سر درد میں افاقہ ہو جائے گا. دوسرا عمل, اگر کسی کو دائمی تکلیف ہے, یعنی اس کا ہمیشہ سر درد رہتا ہے, ہمیشہ سے میری مراد یہ ہے کہ 24 گھنٹے تو شاید کسی کو نہیں رہتا ہوگا, لیکن یہ ہوتا ہے کہ روزانہ اس کا سر درد رہتا ہے, تو اگر اس طرح کا کوئی دائمی مرض ہے سر درد کا, تو آپ نے ہر روز نماز عصر کے بعد سورہ تکاثر, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یہ سورہ کو 1 بار اول آخر 1 بار درود شریف کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنانا ہے, اور آپ نے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے سر پر اچھی طرح سے پھیر لینا ہے. انشاءاللہ عز و جل کچھ دنوں میں آپ کو درد سر کی بیماری سے شفا مل جائے گی. تیسرا ایک گھریلو علاج یہ ہے کہ اگر کسی کو ایک دم اچانک سے سر درد ہو, اس کو دائمی کوئی تکلیف نہیں ہے, تو وہ یہ بھی عمل کر سکتا ہے کہ اس وقت میں 1 چٹکی نمک کو اپنی زبان پہ رکھیں اور اس کو چوستا رہیں, اور 12 منٹ کے بعد میں پانی پی لیں. انشاءاللہ عز و جل سر درد اس کا ختم ہو جائے گا. پہلے استخارہ کا جواب لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ عز و جل ہم روحانی علاج بھی انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. جی شعیب بھائی, کیا فرمائیں؟ مبینہ ان کا استخارہ کیا گیا. ان کے استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے, بتا رہے تھے بیمار رہتے ہیں, تو استخارے میں ایسا کچھ کیا کرایا, جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں, صرف اور صرف بیماری ہے. اور گھر کے استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے, استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. مبینہ بنت آسیہ, آپ کی جو طبیعت خراب رہتی ہیں کافی وقت سے, یہ بیماری ہی ہے. آپ اچھے ڈاکٹر کو چیک اپ بھی کروا لیں, یقیناً آپ علاج کروا ہی رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ روحانی علاج کے اسٹال پہ رابطہ کر کے تعویذات بھی حاصل کریں. اگر آپ کے شہر میں روحانی علاج کا اسٹال نہیں ہے, دعوت اسلامی انڈیا کے تحت جو روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں, اگر وہ آپ کے یہاں نہیں ہیں, تو آپ ہماری آن لائن جو تعویذات کی سروس ہے, جو آن لائن ہمارے تعویذات کی سروس ہے, یہ واٹس اپ سروس ہے ہماری, اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اس میں آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ آپ اپنے پرابلم کو ہمیں واٹس ایپ کر دیں. نمبر آپ نوٹ فرما لیں, جو آپ نے اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک اس پر پٹی چل رہی ہے, اس میں یہ نمبر موجود ہے 7400451126. اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ پر SMS کر دیں, اور انشاءاللہ گھر کا ایڈریس بھی دے دیں. اللہ نے چاہا تو ہم آپ کو تعویذات بائی پوسٹ بھیج دیں گے, پھر انشاءاللہ آپ کو شفا بھی مل جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک عمل یہ کرنا ہے کہ آپ جو ہیں وہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو, یہ آپ نے 115 بار روزانہ پڑھنا ہے. 115 بار پڑھنا ہے اور اپنے اوپر دم کر لینا ہے. ایک تو عمل آپ نے یہ کرنا ہے, اور دوسرا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ میں یا معیدو یا معیدو یا معیدو یہ پڑھتے رہیں. اگر آپ لیٹے ہیں تو پیر سمیٹ کر یہ عمل کریں, انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا مل جائے گی. گھر کی پریشانیاں مشکلات دور کرنے کے لیے گھر کے افراد یا سلاموں کی کثرت کریں. انشاءاللہ یا سلاموں کی وجہ سے گھر کی پریشانیاں دور ہو جائے گی. ہم سے سید یاسین بھائی ہیں, انہوں نے بھی سوال کیا ہے سید احمد رضا ان کے بیٹے کے لیے کہ ان کی طبیعت خراب ہوتی ہیں, تو ان کی طبیعت جب بھی خراب ہوتی ہیں تو ان کی کڈنی پر اس کا اثر ہوتا ہے. تو کڈنی کی اگر ان کو تکلیف ہے تو آپ ڈاکٹر سے کڈنی بھی چیک کرا لیں. ایک مشورہ ہے آپ کو کہ ڈاکٹر سے ان کی کڈنی چیک کروا لیں. اللہ نہ کرے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ بخار کی وجہ سے کڈنی پر اثر ہوتا ہے, اللہ نہ کرے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کڈنی میں کوئی ایسی تکلیف ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بار بار خراب ہو رہی ہے.
تو یہ فرق ہے دونوں چیز کہ ایک تو بیمار ہونا اس کی وجہ سے کڈنی پر اثر پڑنا، ہمیں ایسا لگ رہا ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو. اگر ایسا ہے تو یہ چھوٹا مسئلہ ہے، لیکن اگر ایسا ہے کہ کڈنی کا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے طبیعت بار بار خراب ہو رہی ہے تو کہیں بڑا مسئلہ نہ ہو، تو آپ ڈاکٹر کو ایک مرتبہ کڈنی بھی چیک کرا لیں. میں آپ کو ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں، ایک تو کڈنی کی بیماری سے شفا کے لیے بھی، اور ایک تو آپ کو وہ روحانی علاج جو ان کی طبیعت میں شفا کے لیے کام کرے گا. آپ نے کڈنی کی تکلیف میں اگر کوئی بھی مبتلا ہے، چاہے پیشاب بار بار آتا ہے یا پیشاب نہیں آتا ہے، پیشاب بن نہیں رہا ہے، ڈائلیسس کا مریض ہو چکا ہے، یا کڈنی میں سجن بھی کسی کو آتی ہے، کڈنی خراب ہو جاتی ہے، اس طرح کا کڈنی کا کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر بارش کا پانی کبھی کہیں سے مل سکتا ہے تو یہ عمل بارش کے پانی پر کرنا ہے. بارش کے پانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ الم نشرح 11 بار پڑھ کر دم کر دے. سورہ الم نشرح 11 بار پڑھ کر بارش کے پانی پہ دم کر دے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور اس پانی کو دن میں 4 بار استعمال کرنا ہے. ایک تو صبح ناشتے سے پہلے، اور دوسرا ظہر کی نماز کے بعد، اور تیسرا عصر کی نماز کے بعد، اور چوتھا سونے سے پہلے. جب بستر پر سونے جانا ہے اس سے پہلے یہ پانی پلا دینا ہے. 4 بار اس کا استعمال کرائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو، آپ کی جو بھی بچہ ہے جس کو کڈنی کا مسئلہ ہے اس کو شفا حاصل ہو جائے گی، کڈنی کے جملہ امراض اس کے دور ہو جائیں گے. اور اس کی طبیعت جو خراب رہتی ہیں، بار بار یہ بیمار ہوتے رہتے ہیں، تو آپ ان کے لیے استخارہ بھی ایک مرتبہ کروا لیں. ہماری استخارہ کال سینٹر پر آپ رابطہ کر لیں، ان کے لیے تعویذات بھی حاصل کر لیں. اور ان کے لیے دوسرا ایک عمل یہ ہے کہ آپ نے ان پر یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو 9 بار پڑھ کر دم کرنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک. بہتر یہ ہے کہ مریض خود یہ عمل کرے. اگر بچہ اتنا بڑا ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے تو بچے سے ہی یہ عمل کروائے، انشاءاللہ عز و جل جلدی شفا مل جائے گی. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر رہے، ہم سب کی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتوں کو اللہ پاک دور فرما دے، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت بھی مکمل ہوا. انشاءاللہ عز و جل پھر آنے والے ہفتے نئے سوالات ان کے روحانی علاج کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ابھی ہمیں اجازت دے، آئیے اختتام پر دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدً صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ پاک ہم سب کی حتمی مغفرت فرما دے، ہم سب کو توبہ کی توفیق اور توبہ پر استقامت عطا فرما. گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، جیسے بھی ہیں مولا تیرے بندے ہیں، ہماری پکڑ ہمارے گناہوں پر نہ فرما. اپنے فضل سے ہماری خطائیں معاف کر دے، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہم سب سے درگزر فرما دے. تو رحیم ہے، تیری شان رحیمی ہم نے علماء سے سنی ہے کہ تو نیکوکاروں کو بھی بخش دیتا ہے، تو گناہ گاروں کو بھی معاف کرتا ہے. اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہم بھی مغفرت کے سائل بن کر آئے ہیں، ہماری بھی مغفرت کر دے. ہماری پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں، آفتیں، بیماریاں، بے روزگاریاں، بے اولادیاں، ساری تکلیفیں دور فرما دے. ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. ہم آزمائشوں کے لائق نہیں مولا، ہم آزمائش برداشت نہیں کر سکتے. ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، ہم پر اپنا فضل فرما دے، ہم پر اپنی رحمت فرما دے، ہم پر اپنا کرم فرما دے. یا اللہ پاک ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما دے، ہم سب پر رحمت کی نظر فرما دے. یا اللہ عز و جل کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، یا اللہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، یا اللہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے. کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر